بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا مطالعہ قرآن اکیڈمی کے دورہ قرآن میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ ہم مسلسل قرآن کے اس مبارک سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور میرے پیارے ساتھیوں، دورہ قرآن کی یہ محفلیں ہمیں قرآن کو ایک جامع انداز میں سمجھنے اور رمضان میں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہیں۔ آج الحمدللہ ہماری دورہ قرآن کی 19ویں کلاس ہے، اور آج انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی 3 نہایت اہم صورتوں کا دورہ کریں گے: سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو ہمیں مومن کی صفات، پاکیزہ معاشرے کی بنیادوں اور حق و باطل کے درمیان فرق کو سمجھاتی ہیں۔ اب بغیر کسی تاخیر کے ہم کلاس کے اسپیکر کی طرف بڑھتے ہیں، جو انشاءاللہ ہمیں ان صورتوں کا خلاصہ اور اہم نکات سمجھائیں گے۔ تو آئیے ہم سب توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ اس علمی نشست سے فائدہ اٹھائیں۔ بھائی مواحد، آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور آج کی کلاس کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دورہ قرآن کے سفر میں سورہ مومنون سے آج ہم آغاز کریں گے اپنا، اور یہ قرآن کی 23 نمبر کی سورہ ہے، اور اس میں 123 آیتیں ہیں۔ اور یہاں سے ہمارا ایک خاص بات اور ہے کہ قرآن کا پارہ نمبر 18 ہمارا سورہ مومنون سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اور اس سورہ کا نام جو سورہ مومنون رکھا گیا ہے وہ اسی کی آیت نمبر 1 سے، یعنی وہ قد افلح المؤمنون، یعنی یقیناً وہ کامیابی پائی ہے ایمان لانے والوں نے، اس سے اس سورہ کا نام لیا گیا ہے۔ اس کے اترنے کا جو زمانہ ہے وہی ہے مکی زندگی کا بیچ کا دور، یعنی تیسرا دور، جب مخالفت وہ شدید بڑھ چکی تھی۔ 5 نبوی سے لے کے 10 نبوی تک یہ دور وہ چلتا ہے، تو اس کا بھی اترنے کا زمانہ یہی مکی زندگی کا تیسرا دور ہے۔ ایک روایت ہمیں ملتی ہے، عروہ بن زبیر کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی، اور وہ عبد الرحمن بن عبد القاری کے حوالے سے حضرت عمر کی کہی ہوئی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ سورہ ان کے سامنے اتری، یعنی یہ سورہ مومنون حضرت عمر کے سامنے ہی اتری ہے، اور وہ خود وحی آنے کی کیفیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، یعنی جس وقت اتر رہی تھی اس وقت حضرت عمر وہیں تھے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، یعنی جب وحی ان پر مکمل ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت وہ 10 ایسی آیتیں اتری ہیں، اگر کوئی ان کے پیمانے پر پورا اتر جائے تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی ابتدائی وہ 10 آیتیں تلاوت فرمائی، یعنی ابتدائی وہ 10 آیتوں میں یہ خاص بات ہے کہ جو شخص بھی اس کے پیمانے پر پورا اترے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ اس سورہ کا جو موضوع ہے، یعنی جو سبجیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی دعوت لوگوں کو دی گئی ہے، اور یہی سورہ کا مرکزی مضمون بھی ہے، اور پوری تقریر اسی کے ارد گرد گھومتی ہے پوری سورہ میں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم سورہ مومنون کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً وہ کامیابی پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ یہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل کامیاب وہ ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ اس وقت مکہ میں کیا تھے کہ مشرکین مکہ اس چیز کا مذاق اڑاتے تھے کہ بھئی تم ایمان لے کر آ گئے ہو، تمہاری پیروی تو سماج کے جو نچلے جو طبقے کے لوگ ہیں انہوں نے تمہاری پیروی اختیار کی ہے، اور تم کہاں سے کامیاب ہو؟ کامیاب تو ہم ہیں، ہم دیکھیں دنیا کے عیش و آرام میں ہیں، اور دنیا ہم پر کی سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارا کامیابی کا جو کرائٹیریا ہے وہی غلط ہے۔ اصل میں کامیابی جو پائی ہے وہ ایمان لانے والوں میں پائی۔ ایمان
جو لے کر آئے ہیں انہوں نے پائی ہے، اور ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ایمان لانے کے بعد ڈیولپ ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں وہ بتائیں گے۔ یہی مومن کی صفات ہیں جو اس سورہ میں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ تو یقیناً وہ کامیابی پائی ہے ایمان لانے والوں نے، جو جو اپنی نماز میں وہ خشوع اپناتے ہیں۔ یعنی پہلی ان کی خوبی یہ ہے کہ اپنی نماز میں وہ خشوع اپناتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لغویات یعنی بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں۔ دوسری ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ لغویات سے وہ بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں، دوسری خوبی ہے مومن کی۔ اور تیسری خوبی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، یعنی وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور چوتھی خوبی اللہ تعالیٰ نے بتائی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملکیت میں ہو، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ ملامت کے قابل نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ وہ کچھ اور چاہے وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ تو یہ خوبی بتائی کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 8 میں اپنی امانتوں اور اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان یعنی وعدوں اور سمجھوتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک مومن کی نشانی ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، اور جو اس نے وعدہ کر دیا اس کو وہ پورا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی نمازوں کو وہ ضائع ہونے نہیں دیتے، ان کو وہ قضا ہونے نہیں دیتے، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی نگرانی وہ کرتے ہیں، یعنی وقت پہ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہی لوگ وہ وارث ہیں جو وراثت میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی پھر جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں یہی وہ وارث ہیں جو اس کے بدلے میں فردوس پائیں گے، یعنی جنت الفردوس کے یہ حقدار ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی پھر انہیں وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ آیت نمبر 12 سے اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے مراحل ہمیں بتائیں گے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ وہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسرا ہی جاندار بنا کھڑا کیا۔ تو بڑا ہی برکت والا ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے دن تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے پیدا کرنے کے کام، وہ کام سے ہم کچھ انجان نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اسے جس طرح چاہیں وہ غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے مزیدار پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ اور وہ پیڑ بھی ہم نے پیدا کیا ہے جو طور سینہ سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، یعنی کہ دودھ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، یعنی آپ ان پر سواری بھی کرتے ہیں، ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور ان کو تم کھاتے ہو، اور ان پر اور ناؤ پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ اب آیت نمبر 23 سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے، اور ان کی قوم کا جو جواب آیا ہے نوح علیہ السلام کی دعوت پر، اس کا ذکر ہمارے سامنے آئے گا۔ نوح علیہ السلام وہی نبی ہیں جنہوں نے کشتی بنائی تھی، اور ان کی قوم نے ہی دنیا میں پہلی مرتبہ شرک کیا تھا، اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی نے بھی شرک نہیں کیا تھا۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے وہ کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے یہ شخص وہ کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان تم ہی جیسا، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم پر برتری اور بڑائی حاصل کرے۔ اللہ کو اگر اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا، یہ بات تو ہم نے وہ کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ انسان رسول بن کر آئے۔ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون ہو گیا ہے، اور کچھ مدت اور دیکھ لو شاید ٹھیک ہو جائے۔ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ بھئی یہ تو ایک انسان ہی ہے، یہ ہم پر بڑائی چاہتا ہے، اس لیے پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی پیغمبر بھیجنا ہوتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا، یہ ان کا اعتراض تھا۔
پھر آیت نمبر 26 میں کہا، نوح نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے اس پر اب تو ہی میری مدد کر۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ناؤ تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے، یعنی وہ تنور ایک نشانی تھی کہ اگر وہ ابلنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر قریب ہے، تو ہر طرح کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ یعنی وہ کون کون تھے؟ نوح علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے وہ کچھ نہ کہنا، یہ اب ڈوبنے والے ہیں۔ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت ناؤ میں سوار ہو جائے تو کہے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہے پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم وہ کر کے ہی رہتے ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد دوسری قوم کا ذکر ہے جو کہ قوم عاد ہے، جن کی طرف ہود علیہ السلام آئے تھے۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا، وہ جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے یہ آدمی کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی فرمانبرداری قبول کر لی تو تم ہی گھاٹے میں رہے۔ یعنی ہر نبی کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو ان پر اعتراض تھا وہ یہی تھا کہ تم تو ایک انسان ہی ہو ہمارے جیسے، تم بھی کھاتے ہو، تم بھی پیتے ہو، تم بھی بازاروں میں چلتے ہو، تم بھی بیوی بچے رکھتے ہو، تو تم کیسے رسول ہو سکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ ان قصوں میں ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ جیسے آج یہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری پر اعتراض کر رہے ہیں، ان کی پیروی اختیار نہیں کر رہے ہیں، ایسے ہی پچھلے نبی جھٹلائے جا چکے ہیں، اور جب انہوں نے پوری طرح جھٹلا دیا تو ان پر عذاب آ کر رہا۔ اس لیے مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں پچھلے جتنے بھی نبی تھے وہ سب بھی انسان تھے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، وہ بھی بیوی بچے رکھتے تھے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں۔ یہ تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ ناممکن، بالکل ناممکن ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے۔ زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ جواب دیا، یہ تمہیں آخرت کی طرف بلاتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اور ان کا وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ یعنی جو کفار ہیں وہ یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ شخص خدا کے نام پر صرف جھوٹ گڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے اس پر اب تو ہی میری مدد کر۔ جواب میں کہا گیا وہ قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ آخرکار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک بڑے ہنگامے نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا، دور ہو ظالم قوم۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوم اٹھائی، اور کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ آیت نمبر 44۔ پھر ہم نے ایک کے بعد ایک اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو بس کہانی ہی بنا کر چھوڑا۔ پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 45 میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی اپنی نشانیوں اور کھلی صنعت کے ساتھ فرعون اور اس کی حکومت کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے گھمنڈ کیا اور بڑی سیکھی بھگاری، کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری غلام ہے، یعنی یہ تو ہماری غلام کے دو آدمی ہیں، ان پر ہم کیسے ایمان لے آئیں گے؟ تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی، آیت نمبر 49، تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ آیت نمبر 50 سے پھر حضرت مریم
اور عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا کرم کا ذکر ہے، اور مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک اونچی سطح پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے۔ اے پیغمبرو صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبرو، وہ کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو اچھے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھی سے تم ڈرو۔ مگر بعد کے مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ بڑی سوچ وچار کرنے والی آیت ہے، آیت نمبر 53، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی آنے کے بعد لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، فرقے فرقے ہو گئے، اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے، یعنی جس فرقے کے پاس جو ہے نا وہ اسی میں مگن ہے۔ جس نے جس کو حق سمجھ لیا، جس نے جس کو اسلام سمجھ لیا، وہ اس سے باہر دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ اسی کو اسلام سمجھے بیٹھا ہے۔ جس کے پاس جو ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 54 میں، اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں خاص وقت تک۔ وہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو مانو انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہے؟ نہیں، اصل معاملے کی انہیں سمجھ نہیں ہے، یعنی یہ دنیا اصل نہیں ہے، اس لیے دنیا کی خوشحالی پر یہ اتراتے ہیں، جبکہ اصل آخرت ہے۔ دنیا تو امتحان کے لیے ہے، اللہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ اب آیت نمبر 57 سے مومنوں کی باطنی کیفیت کا ذکر ہے، یعنی جو مومن ہوتا ہے اس کی اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو باطنی کیفیت ہوتی ہے، اس کا وہ وہ کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہی ہیں وہ لوگ جو بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور پہل کر کے انہیں پا لینے والے، یعنی بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ، کمپٹیشن کرو، آگے بڑھو ایک دوسرے سے۔ ہم کسی شخص کو اس کی آیت نمبر 62، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر وہ وہ کیا گیا ہے الگ ہے، وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان عیاشیوں کو یہاں تک کہ جب ہم ان عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے، اور اب بند کرو اپنا رونا چلانا اور فریاد کرنا، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی۔ میری آیتیں سنائی جاتی تھیں تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، اپنے گھمنڈ میں اس اپنے گھمنڈ میں اس کو وہ خاطر ہی میں نہ لاتے تھے، اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں چھاڑتے اور بکواس کیا کرتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا؟ کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر یعنی قرآن پر کچھ غور نہیں کیا، وہ تدبر نہیں کیا؟ یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے باپ دادا کے پاس نہ آئی تھی، یا یہ اپنے رسول سے وہ کبھی کہ واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے سبب اس سے بدکتے، یعنی رسول تو خود ہی نہیں کی قوم میں سے، کوئی انجان تو ہے نہیں کہ جو اس سے بدکتے یا ان کی بات پر انہیں ٹرسٹ نہیں ہوتا، یا یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ مجنو ہے، یعنی نعوذ باللہ دیوانہ ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے، اور حق ہی ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو ناگوار ہے، اور حق اگر کہیں ان کی آیت نمبر 71، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشوں کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام چھن بن ہو جاتا، نہیں بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اس قرآن میں تمہارا ہی ذکر ہے، اس سے پہلے بھی آیت وہ ہمارے نگاہ سے گزر چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ہم تمہارا ہی ذکر تمہارے پاس لائے ہیں، اور انسان ہے کہ اپنے ہی ذکر سے منہ موڑ رہا ہے۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی وہ کی گئی، کیونکہ مشرکین مکہ جب ایمان لا کر نہیں دیتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوا کرتے تھے کہ کیا کمی رہ رہی ہے میری دعوت میں، وہ کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے، اور وہ سب سے اچھی روزی دینے والا ہے۔ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ سیدھے راستے سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ لوگ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکیں اور نہ عاجزی اپناتے۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر بھلائی سے مایوس ہیں۔ آیت نمبر 18 سے وہ 78 سے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انسانوں کی ناشکری کا ذکر ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ وہ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، رات دن کا آنا جانا اسی کی قدرت کے قبضے میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پہلے کے لوگ وہ کہہ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے۔ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں، یہ صرف پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ وہ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ جو حق بات وہ ہم جو حق بات ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک دلیل اور ہے کہ اس کائنات کے ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا ہوتا ہے کہ سب اپنی اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو لے کے اپنا سامراجیہ لے کے الگ ہو جاتے اور پھر ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے، یعنی دوسرے کے سامراجیہ کو بھی ہڑپنے کی کوشش کرتے۔ جیسے کہ دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے کہ جتنے ملک ہیں سب اپنے اپنے ملک کو لے کے الگ ہو گئے، اور ایک ملک اب دوسرے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے ایک دوسرے پر وہ چڑھ دوڑتے ہیں تاکہ پوری دنیا پہ اسی کا غلبہ ہو جائے۔ ایسے ہی اگر اس پوری کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے ہیں اور انہوں نے الگ الگ چیزیں پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزیں لے کے الگ ہو جاتے ہیں اور پھر دوسرے خداؤں سے جنگ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، یعنی اس کائنات کا نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے۔ لیکن کائنات کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی اسموتھلی بڑی فلوئنٹلی یہ کائنات رن ہو رہی ہے، اور کائنات کے آغاز سے لے کے اور آج تک یہ ایسے ہی چل رہی ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز آگے پیچھے ہوئی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا خدا صرف اور صرف ایک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کہا پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ آیت نمبر 92 کھلے اور چھپے کا جاننے والا، وہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب کچھ دعائیں آ رہی ہیں آیت نمبر 93 سے، جو کہ ایمان افروز یہ دعائیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ پروردگار، وہ جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل کو نہ کیجیو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو، یعنی برائی کا بدلہ آپ کو بھلائی سے دور کی بھلائی سے دینا ہے۔ جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، اور دعا کرو کہ پروردگار، میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ یہ میرے رب، میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے۔ یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب، مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، یعنی پھر کہے گا کہ کاش ایک بار اور دنیا میں بھیج دو۔ امید ہے کہ اب میں بھلے کام کروں گا، ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برجک روک بنی ہے دوسری زندگی کے دن تک۔ آیت نمبر 100 بڑی سوچ بچار کرنے والی ہے۔ یہ ہمارے ان سارے عقیدوں کو اٹھا دیتی ہے جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 100، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ کبھی واپسی نہیں آئیں گے۔ ان کے ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برجک روک بنی ہے، یعنی ایک ان کی برجکی زندگی سٹارٹ ہو گئی۔ برجک کہتے ہیں آڑ کو، یعنی آڑ، یعنی اس دنیا سے ان کی آڑ ہو گئی، برجک کی زندگی ان کی سٹارٹ ہو گئی۔ تو جو لوگ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد روحیں واپسی آتی ہیں گھروں میں، اور ایسا ہوتا ہے پتلے میں آتی ہیں، کوے میں آتی ہیں، پکشی میں آتی ہیں، اور وہ 15 شوان کو واپسی آتی ہیں، یہ سارے عقیدے من گھڑت ہیں، قرآن کے خلاف ہیں۔ ان عقیدوں کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب شرکی عقیدے ہیں۔ جو یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد روحیں واپسی آتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف ہمیں بتا دیا ہے کہ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برجک ہے جو روک بنی ہوئی ہے دوسری زندگی کے دن تک، یعنی جب تک میدان محشر نہیں ہوگا کوئی بھی مرا ہوا انسان واپسی اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ نہ بھوت کی شکل میں آئے گا، ڈرنا نہیں ہے کہ وہ بھوت بن کر آ گئے، نہ بھوت کی شکل میں آ سکتا ہے، نہ کسی چیز اور چیز کی شکل میں کوئی انسان آ سکتا ہے۔ ہاں، جو جنات دنیا میں ہیں وہی انسان کو کسی انسان کے اوپر آ جاتے ہیں، یا وہ کسی انسان کو وہ ڈرا دیتے ہیں تو لوگ انہیں بھوت سمجھ لیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن کوئی جو دنیا سے چلا گیا وہ پھر کبھی واپسی نہیں آ سکتا۔ اب آیت نمبر 101 سے بات اس بات پہ ہوگی کہ وہ قیامت کے روز جو فیصلہ ہوگا وہ اعمال کے وزن پر ہوگا، یعنی وہ کتنے اعمال کیے ہیں۔ پھر جو ہی سور پھونک دیا گیا ان کے بیچ پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ یعنی سور پھونکنے کے بعد کیفیت پتہ ہے کیا ہوگی؟ کسی کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو بڑے محبوب رشتے ہیں، جی میری اولاد ہے، یہ میرے والد ہیں، اپنی والد کے لیے میں کچھ بھی کر دوں گا، والدہ کے لیے کچھ بھی کر دوں گا، اولاد کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن جب سور پھونک دیا جائے گا تو سب تنہا تنہا اپنے رب سے جا کر ملیں گے، سارے رشتے کاٹ دیے جائیں گے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایک ماں کہے گی کہ اے میرے رب، میرے سارے بیٹے لے لے، ان سب کو تو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے صرف۔ یہ وہاں ہو جائے گا۔ جو ایک ماں دنیا میں اتنا محبت کرتی ہے، اس کی محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں، وہی ماں آخرت میں آج آپ کو سامنے دیکھ کر کہے گی، کیونکہ رشتے تو کاٹ دیے جائیں گے اور ہم تنہا تنہا اپنے رب سے ملیں گے۔ اور پھر ہاں، جب فیصلہ ہو جائے گا جنت اور جہنم کا، تو جو لوگ جنتی ہوں گے ان کے رشتے پھر واپسی جوڑ دیے جائیں گے، وہ پھر واپسی ایک ساتھ رکھے جائیں گے، یعنی نیک رشتے ہی باقی رہیں گے، باقی جو جہنم والے رشتے ہیں وہ سب کاٹ دیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کا والد اگر جہنم میں چلا گیا اور وہ جنت میں، تو وہ ایسا نہیں کہ جنت میں جا کر بھی پچھتایا یار میرا والد جہنم میں چلا گیا، نہیں، وہ رشتہ ہی کاٹ دے گا اللہ تعالیٰ۔ بھائی ہم نے تو یہ دنیا میں تمہیں بھیجا تھا، کیونکہ بھیجنے کا پروسیس یہی تھا کہ محبتیں ڈالی تھی، اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی اس لیے ڈالی تھی، اب تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو، بس دیٹس اٹ۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی پچھتاتے ہی رہے گا، ارے میرا شوہر وہ جہنم میں چلا گیا، وہ پوری زندگی بھر بیٹھی ہے، نہیں بھائی، وہ تیرا شوہر تھا ہی نہیں، کٹ گیا رشتہ، دنیا میں تھا، ختم۔ نئے آ، کہ نئے شوہر اس کو پھر عطا کر دیا جائے گا، تو یہ چیز ہے۔ پھر جو ہی سور پھونک دیا گیا ان کے بیچ کوئی رشتہ نہ رہے گا، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، اور نہ ہی کسی کو کوئی پوچھے گا۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیابی پائیں گے، یعنی میزان میں جس کے عمل بھاری ہوں گے وہی کامیابی پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی، ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے،
کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیتیں تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدنصیبی ہم پر چھا گئی تھی، ہم سچ مچ گمراہ لوگ تھے، یعنی وہاں جا کے تسلیم کر لیں گے کہ ہم گمراہ تھے۔ اے پروردگار، اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے، یعنی ایک بار نکال دے، اگر ہم دوبارہ یہ حرکت کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ جواب دے گا دور ہو، آیت نمبر 108، اللہ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے اور پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ آیت نمبر 109، تم وہی لوگ آ، تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائیں، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی وہ کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں، گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، یعنی اتنی چھوٹی سی زندگی ہے دنیا کی، اس کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے۔ وہ کہا جائے گا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا، یعنی اس وقت میں پتا ہوتا ہے دنیا کی زندگی کتنی سی ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں، تھوڑی وقت وہ ٹھہرے ہونا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف وہ پلٹنا ہی نہیں ہے، یہ سمجھے بیٹھے تھے دنیا میں؟ وہ بلند اور بالا ہے، اس کی حقیقی بادشاہی، وہ بلند اور بالا اللہ حقیقی بادشاہ، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے بزرگ عرش کا۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ وہ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے انکار کرنے والے کبھی وہ کامیابی نہیں پا سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہو میرا رب معاف کر اور رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مومنون ہماری یہاں مکمل ہوتی ہے اور ایک نئی سورہ کا آغاز ہم کرتے ہیں، سورہ نور، جس میں وہ 64 آیتیں ہیں، اور یہ مدنی سورہ ہے، یعنی سورہ مومنون تو مکی تھی لیکن سورہ نور مدنی سورہ ہے۔ اس سورہ کا نام اسی کی آیت نمبر 35 سے لیا گیا ہے، جس میں کہا ہے اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تو اس سے اس سورہ کا نام سورہ نور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس کے اترنے کے زمانے پر اگر ہم بات کریں، اس پر غور و فکر کریں، تو سبھی عالم اور قرآن کے تفسیر لکھنے والے سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سورہ بنی مستلق کی جنگ کے بعد اتری ہے، اور خود قرآن کا بیان یہ ظاہر کرتا ہے۔ آیت نمبر 11 سے لے کے 20 تک میں ایک ذکر آیا ہے جو کہ ہے واقعہ افک، یعنی جھوٹ اور تہمت کا یہ واقعہ ہے جو امی عائشہ پہ جھوٹی تہمت لوگوں نے لگائی تھی، اس کا ذکر اسی سورہ کی آیت نمبر 11 سے 20 میں ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ بنی مستلق کی جنگ کے بعد دوران سفر میں امی عائشہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور سورہ احزاب کے بعد یہ سورہ سن 6 ہجری کے آخر میں اتری، یعنی سورہ احزاب ہوئی، اس کے بعد یہ جو بنی مستلق کی جنگ تھی اس کی 6 ہجری کے آخر میں یہ سورہ اتری ہے۔ سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم مسلمانوں کو دیے تھے، اور اس کا فائنل حکم، اس کی ایکسٹینشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ہمیں دے دی، تو پردے کے جو احکام ہیں وہ بھی ہمیں سورہ نور میں دیکھنے کو ملیں گے، جو کہ فائنل احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ واقعہ افک کیا تھا؟ یعنی بنی مستلق کی جنگ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر میں لوٹ رہے تھے، امی عائشہ خود بیان کرتی ہیں، یہ پورا ایک ڈیٹیل واقعہ ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب بھی سفر میں جاتے تھے تو ہم سب بیویاں آپس میں قرآن اندازی کرتی تھیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں کون سی بیوی رہیں گی، تو اس سفر میں بنی مستلق کا جو سفر تھا اس میں امی عائشہ کا نام نکلتا ہے قرآن اندازی میں، اور اس سفر میں صرف امی عائشہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں جاتی ہیں۔ بنی مستلق کی جنگ کے بعد
جب قافلہ آتا ہے یعنی جنگ سے واپسی میں مدینہ کی طرف وہ قافلہ آتا ہے، اور راستے میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر قافلہ رکتا ہے آرام کرنے کے لیے، اور امی عائشہ اپنی حاجت اپنی حاجت کو مطلب کی جاتی ہیں، اور امی عائشہ ایک ڈولی میں تھیں، اور وہاں سے وہ اپنی حاجت کے لیے وہ جاتی ہیں، اور آتے ہوئے ان کا جو ہار تھا وہ کہیں گم ہو جاتا ہے، اور وہ اسی ہار کو ڈھونڈنے میں لگ جاتی ہیں، اور جو امی عائشہ کی جو ڈولی اٹھانے والے جو لوگ تھے، جب قافلہ وہ چلنے کو ہوا تو کسی نے غور نہیں کیا کہ امی عائشہ آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں، جو ڈولی اٹھانے والے تھے، اور امی عائشہ کا ویٹ اتنا نہیں تھا، وہ اتنی ہیوی نہیں تھی اس ٹائم پر، تو ڈولی اٹھانے والوں نے ڈولی اٹھا کر انہوں نے سمجھا کہ امی عائشہ آ گئی ہیں اندر، اور وہ وہاں سے پھر وہ چل دیے۔ اب امی عائشہ کو چھوڑ کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ امی عائشہ جب وہاں آئی، انہوں نے دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے، تو امی عائشہ پریشان ہوئی، اور انہوں نے پھر وہیں رک کر ویٹ کیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جب قافلہ آگے جائے گا اور لوگ مجھے اس قافلے میں موجود نہیں پائیں گے تو قافلہ اپنا اسی راستے پر واپسی آئے گا، اس لیے امی عائشہ اسی راستے پر کی بیٹھ گئی تھی، اور وہاں پر ان کی مطلب کہ بے ہوش بھی امی عائشہ ہو گئی تھی۔ اب ہوا یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلہ لے کر جاتے تھے تو اپنے پیچھے یعنی اس قافلے کے پیچھے وہ ایک شخص کو بھی وہ رکھا کرتے تھے نگرانی کے لیے، تاکہ کچھ چیز یا رہ جائے یا کوئی پیچھے سے کوئی حملہ کرے تو اس کی وہ خبر وہ ہمیں پہلے ہی دے دے۔ ہوا یہ، قافلہ تو آگے چلا گیا اور امی عائشہ وہیں پر بے ہوشی کی حالت میں تھیں، اور ایک جو شخص تھے، جو صحابی تھے، وہ وہاں سے گزرے، اور اس ٹائم پہ پردے کے احکام والی آیتیں نہیں اتری تھی، پردے کے احکام والی آیتیں نہیں اتری تھی، اور امی عائشہ کو انہوں نے بے ہوش دیکھا، انہوں نے دیکھ کر پہچان لیا یہ امی عائشہ ہیں، اور انہیں انہوں نے اٹھایا، اور پھر ان سے ان کے حال پوچھا، انہوں نے بتایا کہ وہ قافلے سے میں بچھڑ گئی ہوں، قافلہ وہ چلا گیا ہے۔ تو ان صحابی نے امی عائشہ کو اپنے اونٹ پر بٹھایا، اور خود اونٹ کی کوہان پکڑ کر پھر وہ امی عائشہ کو اس قافلے سے جا کر انہوں نے ملا دیا۔ اور جب یہ دیکھا وہاں کہ امی عائشہ ایک مطلب کہ نامحرم کے ساتھ، اور نامحرم وہ اونٹ کی کوہان پکڑ کے چل رہا تھا اور امی عائشہ اونٹ پر تھی، کہ نامحرم کے ساتھ وہاں پر اس قافلے سے جا ملی، تو جو منافقین تھے انہوں نے پھر وہاں ایک چال چلی، اور انہوں نے امی عائشہ پر جنح کی تہمت لگا دی، امی عائشہ پر جنح کی تہمت لگا دی، اور اس جنح کی تہمت کا اتنا بڑا اثر ہوا تھا، یعنی سب اس چیز کو دیکھ کر چونک گئے تھے کہ امی عائشہ یہ کیسے اس شخص کے ساتھ آ رہی ہیں پیچھے سے، اور جنح کی تہمت لگا دی تھی۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے غمگین ہوئے تھے، اور کہ یہ کیسی تہمت ان لوگوں نے لگا دی ہے، اور جو کمزور ایمان والے لوگ تھے وہ بھی ان منافقین کے پروپیگنڈا میں آ گئے تھے، ان کا بھی ایمان میں وہ بھی یہ دل میں سوچنے لگے تھے شاید یہ بات سچ ہے۔ جس میں سے ایک شخص تھے جو کہ حضرت ابوبکر کے خاندان سے تھے، امی عائشہ حضرت ابوبکر کی ہی بیٹی تھی، وہ انہی کے خاندان سے تھے، اور وہ بھی اس تہمت کو آگے پھیلانے والوں میں سے تھے، وہ بھی اس تہمت کو مطلب کہ دوسروں کو بتاتے تھے، اور اس پروپیگنڈا میں وہ بھی شامل ہو گئے تھے، اور تو پھر حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی تھی کہ میں اب تیری مدد نہیں کروں گا، یعنی وہ غریب تھا تو حضرت ابوبکر اس کی فائنینشلی طور پر ہر مہینے مدد کیا کرتے تھے، تو حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی تھی کہ میری بیٹی پہ یہ الزام لگا، اور الزام لگانے والوں کے جو پروپیگنڈا میں تو بھی شامل ہے، تو حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی تھی کہ میں آج کے بعد تیری مدد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی، تم ایسی قسم مت کھاؤ جس سے کہ تم پرہیزگاری اور نیکی کے کاموں سے رک جاؤ۔ تو پھر حضرت ابوبکر نے بعد میں ان کی مدد دوبارہ سے سٹارٹ کر دی، کیونکہ وہ مدد کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے، نہ کوئی اپنی ذاتی طور پہ۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کتنا بڑا ان کی بیٹی پر وہ تہمت لگانے کے بعد بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کی مدد کرتے تھے تو صرف اللہ کے لیے کرتے تھے، تو وہ مدد آپ کو کنٹینیو رکھنی ہے، نمبر ایک بات۔ اور اس واقعے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ غمگین تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حقیقت کو جانتے تھے، امی عائشہ بھی جانتی تھی، اور پھر ہوا یہ کہ آ، بہت دن تک یہ پروپیگنڈا چلا، اور امی عائشہ حضرت ابوبکر کے گھر جا کر وہ رہنے لگی تھی، تو سب جانتے تھے، جو ایمان والے تھے وہ بھی جانتے تھے یہ بات جھوٹی ہے، لیکن منافقین کا پروپیگنڈا تھا، اس کو بھی پردہ فاش کرنا تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے کافی دنوں کے بعد یہ آیتیں نازل کی. سورہ نور میں آیت نمبر 11 سے 20 تک آئیں گی. یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ امی عائشہ کی پاکیزگی کی اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے. تب اس منافقین کا جو پروپیگنڈا تھا وہ بے نقاب ہوا سب کے سامنے. اور ایمان والوں سے کہا گیا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم نے سنتے ہی یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ جھوٹی بات تھی. یعنی تم منافقین کے پروپیگنڈا میں کیوں آ گئے تھے؟ تم تو جانتے تھے نا. تو تم جب امی عائشہ کا ہی نام پہ تم نے ایسی بات سنی تھی تو تمہیں سنتے ہی یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ جھوٹی بات ہے. تو یہ واقعہ افک کے بعد یہ سورہ نور اتری ہے اور اسی کے بعد پھر پردے کے احکام اللہ تعالیٰ نے پراپر طریقے سے ہمیں دیے ہیں. تو آغاز کرتے ہیں ہم سورہ نور کا. اس میں 64 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایتیں اتاری ہیں شاید کہ تم سبق لو. جنا کرنے والی عورت اور جنا کرنے والے مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. یہ دیکھیں پہلا احکام اللہ تعالیٰ نے دیا. جنا کرنے والی مرد یا جنا کرنے والا عورت اگر وہ کنوارے ہوتے ہیں تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارنے ہیں. اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو نہ روک دے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں تم کو روک دے. یہاں دیکھیں یہاں پہ ایک قانون بیان کیا گیا ہے جنا کا قانون, اور آگے جو بات کی گئی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی. اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ قانون ہی تو اصل دین ہے. اللہ تعالیٰ کے قانون ہی دین ہے. تو وہ تبھی تو کہا اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو نہ روک دے. تو یعنی دین صرف یہ نہیں ہے روزہ نماز حج زکوٰۃ, بلکہ حکومتی لیول پہ جو قانون سازی ہوتی ہے وہ بھی دین کا پارٹ ہے. اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور سجا دیتے وقت ایمان والوں کا ایک گروہ موجود رہے, یعنی سب کے سامنے انہیں کوڑے مارے جائیں تاکہ اور لوگوں کو عبرت ہو. جنا کرنے والا نکاح نہ کرے مگر جنا کرنے والی عورت کے ساتھ یا شرک کرنے والی عورت کے ساتھ, اور جنا کرنے والی عورت کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر جنا کرنے والا مرد یا مشرک مرد, اور یہ حرام کر دیا گیا ہے ایمان والوں پر. یعنی ایمان والوں کو یہ ہدایت دے دی ہے کہ ایمان والا اگر کوئی ہے, مومن کوئی ہے, تو وہ کسی بدکار عورت سے نکاح نہ کرے. بدکار عورت سے نکاح نہ کرے. یعنی یہ گئے گزرے لوگ ہیں جو جنا کرتے ہیں کہ ایمان والا بدکار عورت سے نکاح نہ کرے, اور ایسے ہی ایک ایمان والی خاتون بدکار آدمی سے نکاح کبھی نہ کرے. لیکن فری بل پھر بھی انسان کے پاس ہے. یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے, اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جنا کرنے والی ہے تو اس کا ہم ایک مومن سے نکاح نہیں کرائیں گے. یہ جو مرد ہے یہ جانی ہے, یہ جنا کرتا ہے, اس لیے اس کا ہم کسی پاکیزہ عورت سے اس کا نکاح نہیں کرائیں گے. یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف دے دی. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں بتایا ہے, اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کو قبول نہ کرو. یہ ہے جو لوگ پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگا دیا کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ کسی انسان نے بھی کسی عورت پر یہ کہہ دیا کہ اس نے جنا کیا ہے تو اس کے اوپر واجب ہو گیا وہ 4 گواہ لے کر آئے اور اپنی بات کو پروف کرے. اگر وہ پروف نہ کر سکے تو اس کے 80 کوڑے پڑیں گے, اس کے پھر 80 کوڑے پڑیں گے, تاکہ معاشرے میں کوئی کسی پہ جھوٹی تہمت وہ نہ لگائے. آج کل ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہو چکا ہے کہ وہ لڑکی تو چال چلن کی اچھی نہیں ہے, وہ تو بدکار ہے, اس کے تو اتنے بوائے فرینڈ ہے. بھائی آپ کے پاس گواہ ہیں؟ 4 گواہ لا سکتے ہو؟ نہیں لا سکتے ہو تو منہ بند رکھو اپنا. نہیں لا سکتے ہو تو منہ اپنا بند رکھنا ہے, کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی کسی لڑکی کو کسی لڑکے کو جنا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو بتائیں جب تک 4 گواہ آپ کے پاس نہ ہو, جب تک 4 گواہ نہ ہو. لیکن ہم تو گمان کی بیس پہ ہی بھائی اس سے وہ چل رہا ہے تو وہ جانی ہے. بھائی وہ جانی کیسے ہو گئی؟ آپ مطلب گواہ لائیں, اور نہیں لائیں گے اسلامک حکومت میں. یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلامک معاشرے میں نہ بدکاری ہو اور نہ بدکاری والی باتیں پھیلیں. اگر کسی نے کوئی گناہ کر دیا تو اس کی بات بھی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اس کو کھلم کھلا اس کی بات کو مطلب کہ معاشرے میں پھیلا دیا جائے, بلکہ جس بات پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے تو تم بھی پردہ ڈالے رکھو. اگر ہاں 4 گواہ ہیں تو آپ لاؤ, آپ پیش کرو. یعنی وہ بات اگر اتنی لوگوں میں چلی گئی کہ 4 گواہ اس کے موجود ہیں, وہ بدکاری پھیل گئی تو پھر اسلام برداشت نہیں کرتا, بھائی اب تو تمہیں سزا ملے گی.
اور کوئی جھوٹی تہمت بھی پھر اس کے بعد کسی پر نہیں لگائے گا، کیونکہ اس کو ڈر ہوگا میں 4 گواہ نہیں لا پایا، میں خود جھوٹا ثابت ہو گیا، 80 کوڑے میرے ہی پڑنے ہیں، ان کے تو 100 پڑیں گے اگر بات ثابت ہوگی، لیکن اگر بات ثابت نہیں ہوئی تو میرے 80 پڑیں گے۔ تو جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی گواہی وہ کبھی قبول نہ کرو، یعنی پھر ان کے آگے کبھی وہ گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، اور وہ خود ہی فاسق یعنی گنہگار ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد توبہ کر لیں اور سدھار کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی پھر ان کی گواہی قبول کر لو جو حقیقی توبہ کر لیں، یعنی ان کا پھر آگے کے آپ دیکھیں کہ چال چلن ٹھیک ہے، وہ ان سے ایک بات ہو گئی تھی، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اپنا رویہ سدھار کر لیا، توبہ کر لی، پھر ان کی گواہی بعد میں قبول کر لی جائے گی۔ آیت نمبر 6 سے جو احکام ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر پہ زنا کی تہمت لگاتی ہے، یا شوہر اپنی بیوی کو بدکار کہتا ہے، یا اس کو جانیہ کہتا ہے، تو اس کا کیا احکام ہے، یہ بالکل کلیئر کٹ آیت ہمارے سامنے آئیں گی۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرا گواہ نہ ہو، یعنی ان کے پاس صرف اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے۔ یعنی ایک شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا لیکن بیچارے پہ 4 گواہ نہیں ہے، تو وہ تو جانتا ہے نا، وہ پھر اس کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شوہر کے لیے چھوٹ دی ہے کہ وہ 4 بار کیا کرے، اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ میں سچا ہوں کہ اس نے زنا کیا ہے، اور 5ویں بار کہے اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو، یعنی 5ویں بار پھر اس کو یہ کہنا ہے۔ اور عورت یعنی پہلے مرد نے الزام لگایا اور 4 بار اللہ کی قسم کھا لی، اور 5ویں بار کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہے، اور پھر عورت پہ یہ سزا واجب ہو گئی کہ بھی مرد نے قسم کھا لی، اب عورت اس سزا سے کیسے بچ سکتی ہے، وہ احکام آئیں گے۔ اور عورت سزا سے اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، یعنی پھر بیوی کو قسم کھانی پڑے گی، یہ شوہر نے جو مجھ پہ الزام لگایا اس پہ قسم بھی کھا لی، حقیقت میں یہ جھوٹا ہے، اور 4 بار پھر بیوی قسم کھائے، اور 5ویں بار کہے اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو، یعنی خود کے بارے میں 5ویں بار وہ کہنا ہے کہ اس بندی پر اللہ تعالیٰ کا وہ غضب ٹوٹے اگر یہ اپنے الزام میں سچا ہے۔ پھر آیت نمبر 10 میں کہا تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور اس کا رحم نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی الجھن میں ڈال دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی پیار سے نکال دیا، بیوی شوہر کے ساتھ رہتی ہے، شوہر بیوی کے ساتھ رہتا ہے، اور ایک دوسرے پہ اگر وہ الزام لگاتے ہیں تو اس الزام سے نکلنے کا اسلام اتنا بہترین طریقہ بتاتا ہے، دنیا کا کوئی قانون ایسا طریقہ ہمیں نہیں بتاتا۔ یعنی بھائی آپ نے الزام لگایا، 4 بار اللہ کی قسم کھا لو، 5ویں بار خود پہ لعنت بھیجو، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس نے زنا کیا ہے، بدلے میں اب اس پہ بیوی پہ سزا ہے تو وہ سزا سے ایسے بچ سکتی ہے کہ وہ بھی 4 بار قسم کھا لے اور 5ویں بار کہہ دے، تو وہ بھی سزا سے بچ گئی۔ اب کیا ہوا، دونوں نے قسم کھا لی، تو اس میں ایک بات ہے، دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے، دونوں نے قسم کھا لی، دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے، اب ان کا معاملہ چلا گیا آخرت میں، ہاں دنیا میں کیا کرنا ہے پھر، ان کے درمیان علیحدگی آپ کو کرانی ہے، کیونکہ دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، پھر دونوں کے درمیان آپ کو طلاق کرانا ہے، الگ الگ کر دینا ہے، اور آخرت میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خود پیش ہوں گے، کیونکہ ان دونوں میں سے یہ بات تو کھل گئی، دونوں نے وہ قسم کھا لی، تو ضرور تو ایک تو جھوٹا ہے، اس لیے اس سے کیا ہوا، اس لیے کوئی اپنی بیوی پہ الزام نہیں لگائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے اگر الزام لگاؤں گا اور مجھے قسم کھانی پڑے گی، اور بیوی نے بھی قسم کھا لی، تو پھر وہی بات ہو جائے گی، ہماری علیحدگی ہوگی، اور اس معاشرے کے سامنے کھل جائے گا کہ ان دونوں میں سے ایک تو ضرور جھوٹا ہے، کیونکہ دونوں نے اپوزٹ قسم کھائی ہے، اور معاملہ پھر آخرت پہ ہوگا اور دنیا میں ان کی علیحدگی کرا دی جائے گی۔ اب آیت نمبر 11 سے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، واقعہ عفق وہ کیا ہے، یعنی جھوٹی تہمت کا واقعہ، اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 سے کیا ہے۔
جو لوگ یہ بہتان گڑھ لائے ہیں وہ تمہاری اپنی وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، یعنی منافقین کی بات یہاں پر ہے۔ اس واقعے کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے بھلائی ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے، یعنی جس نے اس پروپیگنڈا میں جتنا شامل ہوا وہ اتنا ہی گنہگار ہوا۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا، یعنی امی عائشہ پہ جناح کی تہمت، جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اپنے آپ سے اچھا گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلی تہمت ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائیں، جبکہ وہ گواہ وہ نہیں لائیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ یعنی جنہوں نے تہمت لگائی تھی وہ چار گواہ کیوں نہ لائیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی مہربانی اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کے بدلے میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ یعنی جو سادہ لوگ مسلمان اس پروپیگنڈا میں وہ کہ پھنس گئے تھے ان کے بارے میں تنبیہ ہے۔ ذرا سوچو تو اس وقت تم کیسی بھاری غلطی وہ کر رہے تھے، جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا جیب نہیں دیتا، اللہ پاک ہے، یہ تو ایک بڑی تہمت ہے۔ یعنی ایمان والوں نے سنتے ہی اس بات کو تہمت کیوں نہیں کہہ دیا۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، آیت نمبر 17، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آگے کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایتیں دیتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 19 سے بتایا جائے گا کہ مسلمانوں میں بے حیائی اشلیلتا پھیلانے والوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں برا انجام ہو کر رہے گا۔ یعنی مسلمانوں میں بے حیائی بالکل بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جو مسلمانوں کا پاک دامن ایک معاشرہ ہے، پاکیزہ معاشرہ میں بے حیائی بالکل بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان وہ لانے والے کے گروہ میں بے حیائی پھیلائیں، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے حقدار ہیں۔ یعنی وہ دردناک سزا کے حقدار ہیں جو لوگ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اور یہ سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کی مہربانی اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بہت برے نتیجے دکھا دیتی، یعنی اس سے پوری اسلامک جو سوسائٹی ہے وہ کولیپس ہو جاتی۔ نبی کا کہ نبی کی بیوی پر یہ جھوٹی تہمت لگ گئی، اس سے تو پورا جو جو دعوت کا کام تھا وہ پورا کا پورا کولیپس ہو جاتا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے راستے پر نہ چلو، اس کی پیروی وہ کوئی کرے گا تو اسے بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دے گا۔ یعنی شیطان کی پیروی وہ کرنے والے کو شیطان جو ہے بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کی مہربانی اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ حیثیت والے ہیں اور قدرت رکھنے والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ یہ کس کے بارے میں آئے تھے؟ حضرت ابو بکر کے بارے میں، جنہوں نے قسم کھا لی تھی، جن کی مدد کر رہے تھے انہوں نے قسم کھا لی تھی اب تیری مدد نہیں کروں گا میں، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی اس بات پہ کہ تم میں سے جو لوگ حیثیت والے اور قدرت رکھنے والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور اندیکھی کر دینی چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہم ذرا ذرا سی باتوں پر رشتہ داروں کی مدد نہیں کرتے کہ وہ چاچی نے تو میرا یہ بگاڑ دیا تھا، میرے پھوپا نے یہ کر دیا تھا، اس لیے چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو میں ان کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ بھائی مدد آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو، اور پہلے حقدار وہی ہیں، رشتہ دار ہی ہیں، وہ بھلے ہی کتنے ہی ظالم ہو، لیکن آپ صرف ان کی مدد کریں گے۔ ہاں جی، ہم مدد کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے آپ کا، ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو تنبیہ کر دی گئی، ہم کس کے حق کی مولی ہیں؟
تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ذرا ذرا سی باتوں پہ ہم رشتے داروں کی مدد نہیں کرتے۔ ایک بھائی امیر ہے، دوسرا بھائی اتنا غریب ہے، وہ اس کی مدد نہیں کر رہا کہ بھائی اس دن ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا جب سے ہمارے تعلقات بگڑ گئے۔ ایسا ہمارے معاشرے میں یہ بہت پایا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 23 میں، جو لوگ پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ دیکھیں کہ جو لوگ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں نا زنا کی، ان پر کتنا عذاب ہے، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی گئی ہے، جو جھوٹی تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورت پر۔ وہ اس دن کو نہ بھولیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے، یعنی آخرت میں۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ حقدار ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ وہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ کو نکاح وہ کیسی عورت سے کرنا ہے، یا عورت کے لیے ہدایت ہے کہ آپ کو نکاح وہ کیسے مرد سے کرنا ہے۔ تو پہلی ہدایت یہ ہے کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، یعنی جو عورتیں گندی ہیں، پاک دامن نہیں ہیں، ان کے لیے گندی عورتیں ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، یعنی اگر کوئی عورت پاک دامن ہے تو اپنے لیے جو انتخاب کرے وہ بھی پاک دامن مرد گئی کی مرد گئی کرے۔ ایسا نہ ہو وہ خود تو پاک دامن ہے لیکن اس نے مرد کی سیلری اچھی دیکھی اور اس کے سارے اس کے وہ سارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا کہ ہاں وہ سب تو چلتا ہے آج کے معاشرے میں نا، لڑکے کی سیلری کے حساب سے ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ وہ کتنا ٹھیک ہے، کتنی خوبیوں والا ہے۔ اگر لڑکا کی سیلری اچھی ہے، جاب اس کی اچھی ہے، بزنس اچھا ہے، اس کے سارے عیب بھی ہمارے معاشرے میں ڈھانک دیے جاتے ہیں، ارے سدھر جائے گا، جوانی میں بہک جاتا ہے، یہ ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اچھی روزی۔ تو یہ اصول ہمیں یاد رکھنا ہے، ہم میں سے بھی جس کا نکاح ہونا ہے تو انہیں اس اصول کو ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہم پاک دامن ہیں اور ہم اپنے لیے انتخاب بالکل پاک دامن کا ہی کریں، ہم اس کی سیلری نہ دیکھیں، ہم دین کو ترجیح دیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ سیلری دیکھ کر گھر والے باقی ساری چیزوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اور لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر اس کی پاک دامنی پہ یا اس کی بدکاری پہ سب پردہ ڈال دیتے ہیں، بھائی خوبصورت بہت ہے، ہاں ہمارے لڑکے کو تو یہی پسند ہے، ہمارے گھر میں سب کو پسند ہے۔ تو ایسا نہ دیکھیں، لڑکی کی خوبصورتی نہ دیکھیں اور لڑکے کی سیلری نہ دیکھیں، آپ پاک دامن دیکھیں، اس کا اخلاق دیکھیں، اس کی سیرت دیکھیں، اس کا دین دیکھیں، اسی چیز کو ترجیح دیں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ ہدایت ہمیں دیں گے جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو اس کے لیے کیا ہدایت ہے، یعنی کیا ایسے ہی منہ اٹھا کے آپ کو کسی کے گھر میں گھس جانا ہے یا کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ہدایت ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضامندی نہ لے لو، یعنی باہر کھڑے ہو کے ویٹ کرنا ہے کہ ہم اندر آ جائیں یا نہ آ جائیں، سلام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، حکم دیا گیا کہ آپ کسی کے گھر مطلب جائیں تو 3 بار سلام کریں، اگر جواب آتا ہے تو ٹھیک، نہیں آتا ہے تو ریٹرن ہو جائیں، واپسی آ جائیں، گھسنا نہیں ہے زبردستی کسی کے گھر میں۔ جب تک کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا جب تک کہ اس کی رضامندی وہ نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، تو یہ ہے وہ سلام بھیجنا ہے۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ تو کسی کے کمرے میں پرسنل اور کسی کے گھر میں بنا اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اگر وہاں سے کسی کو نہ پاؤ، آیت نمبر 28، پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ آپ نے سلام کیا ہے اور اندر والا آپ سے ملنا نہیں چاہتا، تو آپ کا جواب نہیں دیا گیا، آپ نے 3 بار پکارا، آپ نے سلام بھی کیا لیکن جواب نہیں آیا، تو آپ کو پھر واپسی ہونے کا حکم ہے، زبردستی ایسا نہیں کہ ابے یار ابھی تو گھر میں ہی گئے ہیں بھائی صاحب، بھائی گھر میں جا کے انہیں کچھ بھی کام ہو سکتا ہے، وہ نہیں ملنا چاہ رہے ہیں آپ سے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے، اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ واپسی ہو جائیں۔ بھلے ہی آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ یار ابھی تو یہ گھر میں گئے میرے سامنے اور یہ جواب نہیں دے رہا ہے، اس کا مطلب کیا بھائی نہیں ملنا چاہتے ہیں وہ آپ سے، وہ بزی ہو سکتے ہیں یا انہیں کچھ اور کام ہو سکتا ہے، تو آپ کو حکم ہے کہ آپ واپسی ہو جائیں، 3 بار آپ کو آپ سلام کریں گے، اس کے بعد واپسی ہو جائیں گے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یعنی اگر اندر سے یہ آواز آئے نا کہ واپس چلے جاؤ تو تمہاری اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ واپس چلے جاؤ،
یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آج اگر کوئی میرے گھر پہ مجھے بلانے آئے اور میں اس کو بولوں کہ بھائی واپس ہی چلا جا، تو وہ برا مان جائے گا، برا مان جائے گا۔ یا کوئی مجھ سے ملنا ہے، مطلب کہ ملنے آئے، یا آپ سے کوئی ملنا ہے اور آپ اس سے خود کہیں کہ بھائی واپسی چلا جا، مجھے نہیں ملنا ابھی، تو وہ بندہ برا مان جائے گا۔ جبکہ یہ اخلاقی بات ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر بنا بتائے آیا ہوں، تو اسے واپسی جانے کا اسے مطلب کہ ضروری ہے کہ وہ مطلب واپسی جائے۔ ہاں اگر کوئی شخص وہ ٹائم لے کر آیا ہے آپ سے کہ بھائی آپ کتنے بجے فری ہیں، میں نے کہا آپ عصر سے پہلے آ جائیے، اور وہ عصر کے ٹائم میرے گھر آتا ہے، پھر میری اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کو پھر ٹائم، کیونکہ میں نے اس نے مجھ سے ٹائم لے کر آیا ہے۔ لیکن کوئی کسی بھی وقت آ گیا ہے تو پھر میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے رائٹ دیا ہے کہ میں اس سے ملوں یا نہ ملوں، یہی ہر چیز کے لیے یہاں پر ہدایت ہے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت وہ نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو، یعنی ایسے جیسے کوئی کھنڈر پڑا ہے، کوئی کسی کا گھر، اس میں کوئی انسان رہتا نہیں ہے، تو اس میں تم آوازیں دے رہے ہو، بھائی کون دے گا جواب؟ ان گھروں میں ایسے داخل ہو جاؤ، اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو۔ تم جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو، سب کی اللہ کو خبر ہے، یعنی ایسے گھروں میں داخل ہو سکتے ہو جن میں کوئی رہتا نہیں ہو، یا کوئی کسی کا گودام ہے تو گودام میں پتا ہے بھائی کام چلتا ہے، کسی کا گھر نہیں ہے تو گودام میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ آئیں اور اپنا گودام میں آ کر اپنے کام آپ اسٹارٹ کر دیں۔ اب وہ گھر کے اندر کے لیے پردے کے لیے ہدایت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں۔ دیکھیں اب پردے کی آیتیں آئیں گی، پردے کی آیت میں سب سے پہلا پردہ کس پر فرض ہوا؟ مرد پر۔ ہمارے معاشرے میں بتایا نہیں جاتا، پہلا پردہ فرض ہی مرد پر ہوا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں۔ تو پہلے نگاہوں کا پردہ ہے ایمان والے مردوں پر کہ وہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں۔ اگر کسی غیر محرم پہ اچانک نگاہ پڑ گئی تو اچانک پڑ جانے والی نگاہ معاف ہے، لیکن اس کو بچا لیں، پھر ایک نگاہ جو فرسٹ کی مطلب پڑ جاتی ہے اس کو پھر بچانے کا حکم ہے۔ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ آٹومیٹک یہ بات ہے کہ اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں رہے گی۔ جس شخص نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی وہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کر لے گا، یہی اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ ایمان والے مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں۔ ارے عورتیں نظریں کیوں بچا کر رکھیں؟ عورتیں نظریں کیوں بچا کر رکھیں؟ یہی تو بات سوچنے کی ہے، جب مرد میں اٹریکشن نہیں ہوتا؟ ایک عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مرد کو مطلب کہ گھورے یا تاڑے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عورت کو خالی پردہ کرا دو، بھائی نظریں بھی بچانی ہے آپ کو، آپ کیا آئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے اس سے؟ کیا آپ مرد کو مطلب کہ وہ نہیں مطلب کہ تاڑ سکتے؟ کیا اس کی باڈی کو آپ وہ نہیں گھور سکتے؟ بھائی کیا جم وغیرہ کرتا ہے، کیا اس کے ایپس ہیں اور کیا اس کی باڈی ہے؟ کیا عورتیں نہیں گھورتی ہیں؟ تو عورتوں کے لیے بھی ہے کہ نظروں کا پردہ آپ کو بھی رکھنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی ایمان والی عورتیں بھی اگر انہوں نے اپنی نظریں بچا لیں تو وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیں گی، اگر انہوں نے بھی اپنی نظروں کو آزاد چھوڑا تو وہ بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر پائیں گی، وہ بھی پھر جنہ تک پہنچ ہی جائیں گی۔ اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، یعنی اپنی جو زینت ہے وہ نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ خود ظاہر مطلب ہو جانے میں وہ کیا ہے؟ انسان کا، انسان جیسے عورت ہے اس کا قد، اس کا جو ہائٹ ہے وہ خود ظاہر ہو جائے گی، بھائی کوئی عورت موٹی ہے کوئی پتلی ہے تو یہ چیز تو پردے کے اندر بھی مطلب کہ ظاہر ہو جائے گی، بھائی یہ عورت موٹی ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ پتلی ہے، تو یہ تو خود مطلب ظاہر ہو رہی ہے، تو اس پر مطلب پابندی نہیں ہے، لیکن اپنا بناؤ سنگار آپ کو چھپا کر رکھنا ہے۔ اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے۔ اب آ رہے ہیں وہ محرم رشتے، یعنی بناؤ سنگار کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا مگر ان لوگوں کے سامنے کر سکتی ہیں، یعنی محرم کے سامنے
آپ کو پردہ نہیں کرنا، یعنی وہ پردہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے محرم کے سامنے بھی وہ سطر کو ڈھکنا آپ پر فرض ہے، وہ سطر کو ڈھکنا تو وہ ہر حال میں فرض ہے۔ تو اب آئیں گے محرم رشتے جن سے آپ پردہ آپ پر نہیں ہے، ان کے علاوہ جتنے رشتے اللہ تعالیٰ بتائیں گے ان سے آپ پردہ نہیں کریں، ان کے علاوہ جو بھی شخص ہو دنیا میں اس سے آپ کو پردہ کرنا ہے۔ اور یہ جو محرم رشتے ہیں یہ وہ رشتے ہیں کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے علاوہ جتنے بھی مرد ہیں دنیا میں ان سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو ان رشتوں کو بڑا ہمیں لسٹ بنا لینی چاہیے اور یاد کر لینے چاہیے، تاکہ عورتوں کو یاد رہے کہ ہمارا محرم کون ہے اور غیر محرم کون ہے، پردہ کس سے کرنا ہے اور کس سے نہیں کرنا ہے۔ وہ اپنا بناؤ سنگار وہ نہ ظاہر کرے مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر کوئی، ہاں شوہر محرم ہے، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ یعنی جو سسر ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے محرم ہیں، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے یعنی شوہر کی کہیں دوسری جگہ یا اس کی پہلی بھی مطلب بیوی ہے اور اس کا کوئی بیٹا ہے تو وہ بھی پھر آپ کا بھی محرم بن جائے گا۔ بھائی، جو آپ کے بھائی ہیں وہ بھی محرم ہے، بھائیوں کے بیٹے یعنی کہ آپ کے وہ کیا لگے، بھتیجے لگے تو وہ بھی آپ کے لیے محرم ہے، بہنوں کے بیٹے یعنی آپ کے جو بھانجے ہوئے وہ بھی آپ کے لیے محرم ہے، اپنے میل جول کی عورتیں یعنی جو آپ کے میل جول کی عورتیں ہیں وہ ان سے بھی آپ اپنی جینت وہ کر سکتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا، میل جول کی عورتوں کے سامنے آپ اپنا بناؤ سنگار دکھا سکتے ہیں، لیکن جو عورت آپ کے لیے نون ہو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ نہ کریں، بناؤ سنگار اسے بھی نہ دکھائیں، جو عورت ان نون ہو۔ کیونکہ میل جول کی عورتیں جو آپ سے ملنے والی ہیں لیکن جو کسی وہ دوسری قوم کی، جیسے ہومو سیکسوالٹی ہے آج کل کہ عورت عورت سے اٹریکٹ ہو رہی ہے، تو یہ بھی تو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا یہ بھی ہوگا، اس لیے بتایا اللہ تعالیٰ نے، کہ میل جول کی عورتیں اور اپنی ملکیت میں رہنے والے لونڈی غلام یعنی جو تمہارے غلام ہیں ان سے پردہ نہیں کرنا ہوتا، چاہے وہ غلام مرد ہو یا عورت ہو، ان سے پردہ نہیں کرنا ہوتا۔ تو ماتحت مرد جو کسی اور طرح کی غرض وہ نہ رکھتے ہوں، یعنی کوئی گھر میں ایسے ماتحت مرد ہوتے ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں جو کسی طرح کی غرض نہیں رکھتے، یعنی کوئی زیادہ بزرگ ہو گئے ہیں تو ان سے پردہ پھر آپ مطلب کہ نہیں کریں، جو کوئی زیادہ بزرگ ہو گئے ہوں ان کے اندر کوئی غرض نہ ہو ویسی، تو ان میں بھی کوئی غلام، اور وہ ماتحت ہونے چاہیے آپ کے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے غلام میں سے ہونے چاہیے، یعنی آپ کے ہاں کام کرنے والے یا ویسے، اور ان کے اندر کسی طرح کی غرض نہ ہو، اور وہ بچے جو عورتوں کی چھپی باتوں کو بھی جانتے نہ ہو، یعنی وہ جب تک جو مرد ہے وہ بالغ نہیں ہوا اس سے آپ پردہ نہ کریں کوئی بات نہیں، یعنی کوئی لڑکا ہے 10 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، اس سے پردہ نہیں کرنا آپ کو، 11 سال کا، 12 سال کا، 13 سال کا، ہاں 13 14 سال کے بعد احتیاط کرنی، وہ پتہ نہیں وہ پھر کب بالغ ہو جائے۔ جو چھپی باتوں کو نہ جانتے ہوں وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کو لوگوں کو پتہ چل جائے، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ زمین پہ وہ کچھ مارتی چلیں تو اپنے پاؤں کو تو ان کی زینت ظاہر ہو، یعنی زینت کسی بھی طریقے سے شو نہیں ہونی چاہیے۔ اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، امید ہے کہ کامیابی پاؤ گے۔ تو دیکھیں کتنی صاف صاف اللہ تعالیٰ نے احکام ہمیں دیے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک معاشرے کو بے حیائی سے دور کرنے کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے، معاشرے میں اگر اశ్লীلتا وہ نہ پھیلے تو اس کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ جیسے فار ایگزامپل مجھے بھوک لگی ہے تو میں کیا کروں؟ تو مجھے کھانا کھا لینا چاہیے، یہی تو بات ہے۔ ایسے ہی اگر وہ کسی کو آ، معاشرے میں اگر نکاح کو عام کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ جنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، جنا آٹومیٹک مشکل ہو جائے گا، وہی ہدایت اللہ تعالیٰ نے یہاں دی ہے، یعنی جو بے نکاح ہیں معاشرے میں ان کا نکاح کراؤ۔ تم میں سے جو لوگ مجرد یعنی آپ بنا جوڑے کے ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو نیک ہو ان کے نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہو تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کو مالدار کر دے گا، اللہ بڑی سمائی والا اور جاننے والا ہے۔ آج کل ہم کیا کہتے ہیں، بھائی نکاح کریں گے پہلے ویل سیٹل ہو جائیں، ویل سیٹل وہ لڑکا ڈھونڈنا ہے، پروفائل میں ہی مینشن کرتے ہیں ویل سیٹل اینڈ ایجوکیٹڈ، یہ ہم مینشن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ غریب ہے اللہ اپنی اپنی مہربانی سے اس کو مالدار کر دے گا، اللہ تعالیٰ تو کہہ ہی نہیں رہا کہ وہ سیٹل ہو، وہ سیٹل ہونے میں 35 سال وہ لڑکے کو وہ لگ گئے، سیٹل 35 سال میں بھی نہیں ہوا، پھر بھائی تیری عمر کتنی بچی؟ 50 سال میں تو بوڑھا، تیرا بچہ 15 سال کا بھی نہیں ہوگا تو دنیا سے چلا جائے گا، اس کو یتیم کر جائے گا، تو بالغ ہوا نکاح کر، یہی آ، بہتر طریقہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 33 میں،
اور جو نکاح کا موقع نہ پائے انہیں چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ وہ اللہ اپنی مہربانی سے ان کو مالدار کر دے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آ، وہ نان نفقہ بالکل بھی نہ اٹھا سکتے ہوں عورت کا، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنی مہربانی سے ان کو مالدار کر دے، یعنی ان کو اتنا دے دے کہ کم سے کم وہ گھریلو زندگی جو ہے وہ اس کو مطلب کہ اٹھا سکیں، یعنی جو بیسک نیڈ ہے کم سے کم اس کو تو وہ پورا کرے، چاہے وہ کم ہو، کم سے کم روٹی کپڑا مکان تو اس کو دے۔ لیکن جس کے پاس یہ بھی نہ ہو تو اس کے لیے ہے کہ تو پھر تمہیں صبر کرنا ہے اور پاک دامنی اختیار کرنی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر وہ نہیں ہے تو روزے رکھو۔ روزے سے جو روزہ کیا کرے گا، انسان کی صحبت کو مارے گا، یعنی ان کے لیے جو سنگل ہیں اور وہ استطاعت بھی نہیں رکھتے کہ وہ نکاح وہ کریں، اس کی ذمہ داری اٹھا پائیں، تو ان کے لیے پھر روزے رکھنے کا حکم ہے تاکہ ان کی صحبت جو ہے وہ کنٹرول میں رہے۔ جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنی مہربانی سے ان کو مالدار کر دے، اور تمہارے مملوکوں یعنی غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو مکاتبت وہ لکھا پڑھی کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے بدکاری کے دھندے پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہو۔ عرب کے معاشرے میں یہ ہوتا تھا جو لونڈی غلام تھی نا، کہ جو غلام تھے ان میں سے جو لڑکے تھے جو مرد تھے ان سے تو دوسرے کام مطلب وہ لے لیا کرتے تھے، اور جو لونڈی غلام تھی ان سے پروسٹیٹیوشن کا دھندا کروایا کرتے تھے، یعنی ان کے گھر اگر کوئی مہمان آتا تھا تو وہ مہمان نوازی میں ان کو وہ لڑکیاں پیش کرتے تھے، اتنا گندا وہ معاشرہ تھا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو مجبور نہ کرو، اگر وہ پاک دامن لینا چاہتی ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ بھلے ہی آپ کے غلام ہیں کہ آپ ان سے پروسٹیٹیوشن کرائیں، یہ حرام ہے۔ اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس زبردستی کے بعد اللہ ان کے لیے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیتیں تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحت ہم نے اس لیے کر دی ہے جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاک میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا یہ حال ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک تیل کے پیڑ کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ پوربی ہو نہ پشچمی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح کی روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام سادھن جمع ہو گئے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یعنی کائنات میں اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ ایسے واضح ہے، یہ ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اس مثال کو ڈیٹیل سے جاننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 کا ہمارا جو مطالعہ ہے وہ سن سکتے ہیں ڈیٹیل سے۔ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کی اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن وہ یعنی حکم یا اعلان کر دیا ہے، ان میں ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کر دیتا۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹتے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کا بدلہ ان کو دے اور اپنی مہربانی سے اور بھی نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اس کے برخلاف جنہوں نے انکار کیا ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے بنا پانی کے ریگستان میں شراب کا پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوا تھا، مگر جب وہاں وہ پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں کی او- اندھیرا کی اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، اندھیرے پر اندھیرا چھایا ہوا ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے، جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ یہ جو مثال آیت نمبر 40 میں آئی ہے، آیت نمبر 40 میں جو یہ مثال آئی ہے کہ کہ وہ گہرے سمندر میں کہ جیسے ایک لیئر ہے اس کے اوپر ایک اور لیئر ہے اس کے اوپر ایک اور لیئر، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پانی جو ہوتا ہے نا ایک لیئر کے اندر وہ فلو کرتا ہے، یہ بات بھی بڑی سائنٹیفک ہے۔ اور ایک
ایک وہ تھا جو مطلب کہ وہ جہاز چلاتے ہیں، وہ اس کا کپتان تھا جہاز کا، اس نے دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے سمندر کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، یہ بات تو ایک عرب میں رہنے والے کو کسی کو پتہ نہیں ہو سکتی کیا؟ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کبھی وہ سمندر کا سفر کیا ہے؟ سب نے منع کرا، انہوں نے تو کبھی سمندر کا سفر کیا نہیں۔ لیکن یہ بات جو سورہ نور میں کہی گئی ہے، یہ تو وہی شخص بتا سکتا ہے جو سمندر کی اچھی طرح اس کی تحقیقات اس نے کی ہو۔ اور ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سمندر کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، وہاں تک سن کی لائٹ نہیں پہنچ پاتی، سمندر کے جتنا گہرا ہے اس کے اندر اندھیرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ آیت بڑی سائنٹیفک ہے، اور وہ شخص بھی اس آیت کو دیکھ کر اس پہ غور و فکر کر کے ایمان لے آیا ہے۔ یہ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، انسان جب غور و فکر کرتے ہیں تو ایمان لے کر آتے ہیں پھر قرآن پر۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پنکھ پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ یعنی ہر ایک کو پتا ہے، ان کی نماز اور تسبیح کا طریقہ انہیں پتا ہے، وہ جانتے ہیں۔ یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ وہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو دھیرے دھیرے چلاتا ہے، پھر اس کو ٹکڑوں کو آپس میں جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک گھنا بادل بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے کھول میں سے بارش کی بوندیں ٹپکتی وہ چلی آتی ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کو نقصان آ- پھر جسے چاہتا ہے ان کو نقصان پہنچتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو چکا چوند کیے دیتی ہیں، اور رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ اور اللہ نے ہر جاندار کو ہر طرح کے پانی سے پیدا کیا ہے۔ یہ بڑی سائنٹیفک آیت ہے۔ ہر جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی پانی سے بنی ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ پانی ہے۔ کتنی بھی سائنٹیفک آپ ریسرچ کر لیں، آپ اسی ریزلٹ پہ پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا، اللہ نے ہر جاندار کو ہر ہر طرح کے پانی سے پیدا کیا۔ کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے، تو کوئی دو ٹانگوں پر اور کوئی چار ٹانگوں پر۔ یعنی پیٹ کے بل کون چلتا ہے؟ سانپ۔ کوئی دو ٹانگوں پر جیسے ہم چل رہے ہیں، کوئی چار ٹانگوں پر جیسے آنکھ کی چوپائی چلتے ہیں۔ جو کچھ وہ چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیتیں اتار دی ہیں، آگے سیدھے راستے کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب آیت نمبر 47 سے منافقین جو طرز عمل ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر، اور ہم نے فرمانبرداری قبول کر لی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ فرمانبرداری سے منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدموں کا فیصلہ وہ کرے، تو ان میں سے ایک گروہ کترا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب انہیں بلایا تھا نا قرآن و سنت کی طرف کہ اس سے ہم فیصلہ کریں گے، تو ان میں سے ایک گروہ وہ کترا جاتا ہے۔ وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ منافقین کا گروہ ہے۔ آج بھی دیکھیں، آج آپ لوگوں کو بلائیں کہ بھائی اپنے معاملات کا فیصلہ قرآن و سنت سے کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے لوگ کترا جائیں گے۔ جو کترا رہا ہے آپ سمجھ جائیں یہی منافق ہے۔ البتہ اگر حق ان کی طرفداری میں ہو تو رسول کے پاس بڑے فرمانبردار بن کر آ جاتے ہیں۔ یعنی منافقین کی ایک بات یہ ہے کہ اگر انہیں لگتا ہے کہ قرآن و سنت میں ہمارے لیے فائدہ ہے، تو یہ بڑا فرمانبردار بن کے آ جاتے ہیں۔ یعنی جب انہیں لگتا ہے کہ بھائی ہمارے خلاف بات جائے گی تو کترا جائیں گے، جب لگے گا ہمارے ہمارے سپورٹ میں بات آئے گی تو آ جائیں گے۔ جہاں بات آئے گی بھائی بیٹی کو بھی حصہ دو تو کترا جائیں گے، نہیں یار دہیج دے تو دیا، دہیج دے تو دیا۔ وراثت کا ہم کہیں گے قرآن میں کی وراثت ہے، بیٹی کو وراثت دو، ہم نے تو دہیج دے دیا۔ اور وہی نکاح کے موقع پہ کہیں گے مولوی صاحب آپ کی فیس کوئی ہے، آپ نکاح پڑھانے کے پیسے مانگ رہے ہو، آپ کی فیس کوئی ہے؟ بے شک مولوی صاحب کی فیس نہیں ہے، بے شک بات ان کی صحیح ہے، لیکن جہاں انہیں اپنے پروفٹ کی بات دکھتی وہاں تو وہ بھرے مجمع میں بول دیتے ہیں کہ مولوی صاحب اسلام میں تو کوئی نکاح پڑھانے کی فیس نہیں ہے۔ ارے تو میرے بھائی، اسلام میں بیٹی کا حصہ تو ہے، وہ تو دے دے، مولوی صاحب کی فیس نہ دے، ہم تیری بات مان گئے، بیٹی کا حصہ تو دے دے۔ اسلام میں تو یہ ڈی جے بھی نہیں تھا جو تو نے اپنی بیٹی کی شادی پہ بجوایا، اسلام میں تو وہ بارات بھی نہیں تھی جو تو اپنے بیٹے کی شادی میں لے کر گیا۔ مولوی کا حصہ ہی نظر آیا تجھے؟ تو جو بات ان کے سپورٹ میں رہتی وہاں اسلام کو پکڑ لیتے ہیں، اور جو بات ان کے خلاف جاتی وہاں یہ کترا جاتے ہیں۔ تو یہ کون سا طرز عمل ہے؟ منافقینہ طرز عمل ہے جو کہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس منافقانہ رویہ سے بچائے۔ وہ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ
لوگ خود ہیں۔ اب بتائیں گے اللہ مومن کا کیا طرز عمل ہوتا ہے۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدموں کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ مومن تو چپ چان کہے گا ہاں بھی قرآن و سنت کی طرف چلتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ وہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرمانبرداری کا حال معلوم ہے، تمہاری کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اب بتایا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام صرف حق حق کو پہنچا دینا ہے۔ وہ کہو اللہ کے فرمانبردار بنو اور رسول کے حکم کو ماننے والے بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر وہ جس فرض کا بوجھ رکھا گیا ہے اس کے ذمہ دار وہ ہیں، اور تم پر جس فرض کا بوجھ ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم۔ اس کی فرمانبرداری کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ آیت نمبر 55 بڑی ہمارے لیے ہمت کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے خلافت کا وہ آ کر رہے گی، خلافت قائم ہو کر رہے گی، لیکن اس سے پہلے ہمیں دو چیزیں کرنی ہیں۔ وہ دو چیزیں ہم نے کر دی تو خلافت انشاءاللہ پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی، اگر مسلمانوں نے یہ دو چیزیں کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں، اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ، یعنی وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ وہ لوگ آئیں گے جو ایمان لائیں اور اچھے کام کریں، کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا، یعنی خلافت دے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ تو دو کام کرنے، ایمان لانا ہے اور اچھے یعنی نیک کام کرنے ہیں۔ ان کے لیے ان کے اس اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ ان کی موجودہ ڈر کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کا کہا مانو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ وہ کفر کر رہے ہیں ان کے بارے میں اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کر دیں گے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب گھر کے اندر کے پردے کے احکام اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے 58 آیت میں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ضروری ہے کہ تمہاری ملکیت میں رہنے والے اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 وقتوں میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔ یعنی جو بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، عقل کو نہیں پہنچے، وہ بھی 3 وقت ایسے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، اس میں تمہارے پاس آئیں، تمہارے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر آئیں۔ وہ کون سے وقت ہیں؟ صبح کی نماز سے پہلے، یعنی فجر سے پہلے کا وقت۔ اس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں، اور کون اپنے کمرے میں کیسے سو رہا ہے تو بنا اس کے ایسے ہی مطلب داخل نہ ہو جاؤ بنا اجازت کے۔ دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو تو کچھ لوگ دوپہر کو سوتے ہیں، ٹھیک ہے، جوہر کے بعد سوتے ہیں، تو اس وقت بھی بنا اجازت آپ کو نہیں جانا، چاہے آپ چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہو۔ اور عشاء کی نماز کے بعد، اور یعنی جب رات کا وقت داخل ہو جاتا ہے، یہ 3 وقتوں میں آپ کو کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیئر نہیں کرنا ہے، بنا پرمیشن کے نہیں جانا ہے۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد وہ بنا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، یعنی گھر کے اندر کا پردہ ہے یہ، جو گھر کے لوگ رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کسی کے کمرے میں، آپ ایک گھر میں رہتے ہو تو کسی کے کمرے میں داخل ہوں گے، اس میں بھی آپ کو اجازت چاہیے 3 وقتوں میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی چلے گا، بھائی کوئی اپنے کمرے میں وہ کس حال میں ریسٹ کر رہا ہے اور آپ چلے گئے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان 3 وقتوں کے علاوہ تم بنا اجازت کے چلے جاؤ، کیونکہ تمہیں بار بار ایک دوسرے کے پاس آنا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے حکموں کو صاف صاف بیان کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں تمہارے سامنے کھولتا ہے، اور وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب جو عورتیں بزرگ مطلب ہو چکی ہیں، جو بوڑھی مطلب زیادہ ہو چکی ہیں، ان کے اندر کوئی خواہش باقی نہیں رہتی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی رعایت دی ہے۔ اس میں تقوی یہ ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی پردہ کرے، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن کچھ عورت بڑھاپے میں جیسے
وہ سبھی ان کو پورا خاندان کی ہی ان کو اما بولتا ہے، اور ان کی نکاح کی بھی کوئی خواہش نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی جنسی خواہش بھی ان کے اندر نہیں بچی، تو ان کو پردے میں تھوڑی سی رعایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے بوڑھی عورتوں کو۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ وہ جب پوری عمر وہ پردہ کرتی ہیں تو وہ بڑھاپے میں بھی اس کو برقرار رکھتی ہیں، تو وہ بھی ان کا تقوی ہے، وہ بھی ان کے لیے جائز ہے۔ اور کوئی بڑھاپے میں پردہ نہ کرے تو آپ اس سے بدگمان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزر بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہو، دو چیزیں ہوں، ایک تو ان کی جوانی پوری نکل گئی ہو، اور وہ نکاح کی امیدوار بھی نہ ہو، یعنی نکاح کی کوئی خواہش ان کے اندر باقی وہ نہ رہی ہو، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ شرط یہ ہے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، یعنی اس میں بھی شرط ہے، یعنی وہ پردہ نہ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں ایسا نہ ہو کہ بڑھاپے میں سارا میک اپ کر رہے ہیں، ساری زینت، وہ بڑھاپے میں 70 سال کی عورت، مطلب 70 سال کی بوڑھی ہو گئی ہیں، اور اب انہیں دکھ رہا ہے پورا سارا میک اپ جتنا بھی ہے گھر میں کہ آج تک تو یوز نہیں کیا، آج ہی کرنا ہے، ایسا نہ ہو، یعنی زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ حیادار ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، اگر وہ پھر بھی حیادار ہی برتیں، یعنی پھر بھی پردہ رکھیں، تو ان کے حق میں ہی اچھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹ بھی دے دی۔ اور اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے، یعنی دونوں حکم دے دیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ بڑھاپے میں بھی پردہ کرو، یعنی جو عورت یار بچپن سے پردہ کرتی ہوئی جا رہی ہے اس کی تو عادت بن جائے گی، اس کا تو روٹین بن جائے گا، اس کو تو اس کو تو حیا آئے گی، یار اب میں بنا پردے کے کیسے رہوں سب کے سامنے، ٹھیک ہے، تو وہ مطلب پردے میں رہے۔ ہاں کوئی عورت ہے بھائی، وہ بوڑھی ہو چکی ہے، پورا خاندان اس کو اما بولتا ہے کہ ہماری بوڑھی اما ہے، اور ان سے معاملات یا جو بھی ہے سب سے بولتی ہیں، تو وہ اپنا مطلب کہ صرف کہ پراپر چہرے وغیرہ کا پردہ نہ کریں، اپنی اوڑھنی مطلب کہ رہیں، وہی مطلب کہ دوپٹہ اور سلوار سوٹ میں رہیں، تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 61 میں پھر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے گھروں میں جانے کی اجازت دی ہے۔ وہ کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا روگی کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی حرج ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، یعنی کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، یا کوئی روگی ہے، وہ کسی کے گھر میں جا کر، یعنی اس کے گھر میں رہ سکتا ہے، اس کو جیسے ہوتے ہیں نا کہ بھائی اب میرا گھر ہے، بھائی کوئی اندھا ہے، اندھا شخص ہے، اس کا کوئی کرنے والا نہیں ہے، تو میں اسے اپنے گھر میں لا کر اس کے لیے سیپریٹ انتظام کر کے اس کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ کھلا سکتا ہوں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ یا کوئی لنگڑا ہو، یعنی کوئی بیچارہ محتاج ہو، تو اس کو بھی گھر میں سیپریٹ جگہ دے کے اس کو بھی کھانا پینا کرا سکتا ہے۔ یا کوئی مریض ہے بھائی، کوئی میرے دور کے رشتے دار ہیں، ہمارے یہاں مطلب قریب میں ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل میں ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، ٹریٹمنٹ چلے گا 1 مہینے، لیکن وہ بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں، اور یہاں پہ رکنے کا انتظام نہیں ہے، اور ہوٹل وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو بھائی ٹھیک ہے، ہمارا گھر آفر ہے ان کے لیے، تو ایسے بھی وہ رہ سکتے ہیں۔ اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی حرج ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے، یعنی انسان کے لیے وہ گھر بتائے جا رہے ہیں جس میں جانے کی ان کو اجازت ہے، جیسے اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یعنی اپنے ننیال میں بھی انسان جا کر رہ سکتا ہے، وہاں بھی کھا سکتا ہے، ددیال میں بھی رہ سکتا ہے، اور جو اس کا اپنا گھر ہے اس کے اندر بھی رہ سکتا ہے، ننیال، ددیال اور اپنا جو سیپریٹ گھر ہے اس کے اندر بھی رہ سکتا ہے، ان کے ساتھ بھی وہ اپنا کھانا جوائنٹ کر سکتا ہے، وہ ننیال میں جا کے بھی جوائنٹ فیملی میں رہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، میں یہاں پہ ہوں، میں آپ کے ساتھ وہ ننیال میں ہمارا ہنڈیا ایک ساتھ پک جائے گی، تو کوئی حرض کی بات اس میں نہیں ہے۔ یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یعنی جو بھائی ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ بھی جوائنٹ فیملی میں رہ سکتا ہے۔ عورتوں کے لیے مسئلے کی ہے، اس کے لیے سیپریٹ انتظام کرے، لیکن کوئی اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے، یعنی ان کے گھروں سے کھا سکتا ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہو، بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یعنی بہن کے گھر کا تو پانی بھی نہیں پیتے ہمارے یہاں، کیا نہیں کرتے ہیں، بہن کے گھروں کا تو پانی نہیں پیتے ہمارے یہاں، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، بریانی کھاؤ، بہن کو فون کرو آج نہاری بناؤ، ہماری بہن قریب ہے، وہ کچھ بھی بھیج دیتی ہے، ہم تو خوب کھاتے ہیں دبا کے، کوئی مسئلے والی بات اس میں نہیں ہے۔ پانی، ہاں پانی نہیں پیتے ہم، جب وہ نہاری بھیجتی تو پانی اپنے گھر کا پینا پڑتا ہے ہمیں، نہاری ہم وہاں کی کھا لیتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے حوالے ہوں، یعنی کچھ گھر ایسے ہیں جن کی اتھارٹی تمہارے پاس پوری طرح دے دی گئی بھئی آپ ہمارے گھر کو استعمال کر سکتے ہیں، تو ان گھروں میں بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، یعنی دوست کے گھر سے بھی کھانا کھا سکتے ہیں، وہاں بھی ہمیں جانے کی اجازت ہے، بھائی ہم ٹھیک ہے۔
اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ. دیکھیں جوائنٹ مطلب جوائنٹ کھانا بھی بنا سکتے ہیں آپ کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ بھائی. ہاں الگ الگ بھی کھا سکتے ہو یا جوائنٹ بھی آپ کھا سکتے ہو. ایک ہی ہنڈیا بھی آپ بنا سکتے ہو, کوئی حرج نہیں ہے. جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بتایا ان رشتوں میں چھوٹ دی ہے. البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ کھانا کھانے جا رہے ہو تو بے دھڑک ہو کر گھس گئے, دوست کے گھر جا رہے ہو ایسے ہی گھس گئے, گھستے ہی چلے گئے. نہیں ایسا نہیں ہے, سلام کرتے ہوئے جاؤ. اچھی دعا اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی بڑی برکت والی اور پاکیزہ. اس طرح اللہ تمہارے سامنے آیتیں بیان کرتا ہے. امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے. ایمان والے تو اصل میں وہی ہیں. آیت نمبر 62. ایمان والے تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے. آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کہا ہے. ایمان والے تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے, اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بنا نہ جائیں. یعنی اجتماعی کوئی کام چل رہا ہے, پوری جماعت ایک ساتھ ہے, تو امیر کی اجازت لے کر جائیں. ایسا نہ ہو بھیا امیر بیٹھا ہے اور جتنے بھی وہ کارکن ہیں, ارے ہمارے پاس تو فون آ گیا اور وہاں سے فون آ گیا اور چلے گئے, سارے کارکن ہی اڑ گئے. بھائی امیر سے اجازت لو پھر آپ جاؤ گے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر تھے کس کے؟ صحابہ کرام کی جماعت کے. جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں. تو جب وہ آیت نمبر 62. وہی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں. تو جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو وہ جسے تم اجازت چاہو دے دیا کرو, اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو. اللہ یقیناً بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اس آیت میں وہ نظم جماعت بتائے گا. آپ کسی جماعت کا ایک پارٹ ہے, اس کا ایک امیر ہے, اجتماعی کوئی کام چل رہا ہے, اجتماعی کوئی دینی پروگرام چل رہا ہے, تو وہاں اگر آپ کو کہیں جانا ہے, کوئی ارجنٹ کام ہے, امیر سے پرمیشن لے کر جائیں گے. وداؤٹ پرمیشن جانے کا حکم نہیں ہے. امیر کو یہ رائٹ ہے, چاہے تو تمہیں جانے دے, چاہے تو تمہیں نہیں جانے دے. تمہاری پریشانی سنے, وہ امیر کو لگے گا بھائی یہ تو کوئی اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے کہ تم مطلب کہ وہاں جاؤ, یہاں اجتماعی محفل ہماری چل رہی ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے, تو آپ کو اس کی فرمانبرداری پھر وہاں پہ کرنی ہے. آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا, مسلمانوں اپنے بیچ رسول کو بلانے میں آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا وہ نہ سمجھ بیٹھو. یعنی رسول کو بلانا ایسا نہ سمجھ لو جیسے اپنے دوستوں کو بلا رہے ہو, اوے مطلب کہاں جا رہا ہے تو, اوے سننا میری, ایسے نہیں. اللہ کے رسول کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ کو بلانا ہے. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے وہ چپکے سے سٹک جاتے ہیں. رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے وہ کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں. یعنی جو رسول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. وہ خبردار رہو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے. آیت نمبر 64. خبردار رہو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. تم جس ڈگر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے. جس دن لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ تمہیں بتا دے گا کیا کچھ وہ کر کے آئے ہیں. وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف بتا دیا کہ تمام آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. اور جس ڈگر بھی ہم چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہر حال کی خبر ہے, اور وہ ہمیں بتا دے گا آخرت میں کہ ہم دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کام نازل کیے ہیں اور آخر میں اس بات کی خبر دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہارے وہ حال کو دیکھ رہا ہوں, میں نے قانون بتا دیا, ہدایت دے دی, اب تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہوں, تم کیا کچھ کرتے ہو اور کیا کچھ کر کے میرے پاس آؤ گے, اسی کے اکارڈنگ تمہارا بدلہ میں دوں گا. تو الحمدللہ سورہ نور ہماری یہاں مکمل ہوتی ہے. سورہ فرقان ہمارا ٹائم ہو چکا ہے, انشاءاللہ ہم کل سورہ فرقان کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منٹ کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو الحمدللہ آج کی بابرکت نشست میں ہم نے سورہ مومنون اور سورہ نور کا مطالعہ کر لیا ہے. انشاءاللہ کل ہم سورہ فرقان کا مطالعہ کریں گے. تو ہم دل کی گہرائیاں سب سے پہلے بھائی مواحد کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی نہایت خوبصورت انداز میں اور آسان انداز میں ان صورتوں کی اہم نکات ہمارے سامنے پیش کر لی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنائے۔ تو قرآن کا پیغام صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ اسے سمجھنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے بھی ہے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ بھی آج ہم نے سیکھا ہے اسے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اگر آج کی کلاس سے آپ کو ذرا بھی فائدہ ہوا ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور دورہ قرآن کی ان محفلوں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل ہونے کی دعوت دیں تاکہ مزید لوگ بھی قرآن کے پیغام سے جڑ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے سے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب بڑھتے ہیں کلاس کے اختتام کی طرف۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔